شک ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے ایک ویریفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے. اس طرح مطلق نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کے مطابق قرآن، یہ تو بہت ساری باتیں ہیں اسلام میں، قرآن میں اس کی حدیث آیا نہیں ہے. ابھی آپ ابھی پڑھیں میرے بھائی، اب واپس مدرسے چلے جاؤ. اس کا قائل کوئی اس طرح اگر آپ جو ہے نا، ہم صرف وہی حدیث مانیں گے، ہر حدیث کو چھوڑیں گے جس کے مطابق آیا. او بھائی چپ کر، خاموش خاموش خاموش، میری بات. کیا ہو گیا؟ ہیڈ فون لگاؤ نا. نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. آپ جو ہے نا ایک دفعہ میرے بھائی آپ یہ کرو، سلمان بھائی، میں آپ کو ایک 30 سیکنڈ کے لیے ہٹا دیتا ہوں، آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، براؤزر کو بند کریں، دوبارہ آ جائیں، لیکن وہ ہیڈ فون لگا کے آ جائیں، اس سے آواز بہتر ہو جائے گی. اوکے ہاں، دوبارہ آپ براؤزر بند کر کے وہ ہیڈ فون لگا کے واپس آ جائیں تاکہ آپ سے گفتگو ہو. کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں، جنہوں نے تحقیق کیا ہے، جنہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف انہوں نے کام کیا، انہوں نے مواد جمع کیا، ان کو ٹائم دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سب لوگ بہتر استفادہ کر سکیں. اور یہ ہمارے لیے بھی جو چیلنج ہوتا ہے، علمی چیلنج ہوتا ہے، وہ ہمیں بھی مزہ آتا ہے. ہاں، یہ سلمان بھائی براؤزر بند کرو، دوبارہ ہیڈ فون لگا کے آ جاؤ. ہو گیا؟ کر لیا؟ کہتا ہے کر لیا. اوکے کر لیا جناب. اب گل کرو، تسی بات کریں جناب. جی آواز آ رہی ہے اب آپ کو صاحب؟ اب آواز آن چنگی ہے جی، گل کرو. ٹھیک ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ اصول قواعد ضوابط طے کر لیں کے، ٹھیک، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا شکر بے مہار، اس طرح کی خلط محبت والی ماشاء اللہ آپ ماہر ہیں، اچھا، وہ نہ ہو جائے. اوکے. اس کا آپ نے کوئی آپ اپنے یعنی اصول بتاؤ ایک نا، ہم طرف آپ سے کے بات اصول ہوتی ہے اور شروع سے قبول کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو ویسے تو مطلب ہے موضوع طے ہوتا ہے، دعویٰ جواب دعویٰ وغیرہ طے ہوتا ہے، وقت کا اعتبار ہوتا ہے، دلائل وغیرہ دیکھ. میرا خیال ہے سب سے پہلے دلائل کی بات کر لیتے ہیں کہ میں جی جو جی دلائل طے کر لوں ان سے باہر میں نہیں جا سکتا، جو دلائل آپ مان لیں، آپ طے کر لیں، ان دلائل سے باہر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جی جناب، تو حکم کریں. ہمارے نزدیک آپ کو پتہ ہی ہے ادلہ اربع ہیں، 4 دلائل ہیں. ہوں، ٹھیک ہے. جی جی، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی. اوکے. آپ کے نزدیک ان میں 2 ہی چیزیں ہیں جو حجت ہیں. ہمارے نزدیک جو حجت ہے میرے عزیز، قرآن مجید ہے، بشرطے کہ قرآن کی آیت کسی مطلب میں متشابہ نہ ہو، صریح ہو. اگر وہ صریح ہے ایک مطلب میں، جی وہ اگر ایک آیت متشابہ ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ متشابہ ہے. آپ کو کسی مطلب پہ اگر استدلال کرنا ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت لانی ہوگی کہ وہ اسی مطلب کو واضح طور پہ وہ بتا دے، تو وہ اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسری ہمارے پاس جو صحیح احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ الزہرا امیر المؤمنین علیہ السلام اور 12ویں امام تک، یہ سب حجت ہے ہمارے نزدیک. اس کے بعد ہمارے نزدیک جو حجت ہے، جو عقل صریح دلیل کرے، عقل واضح طور پہ حکم دے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پہ عقل کا حکم نہیں ہے، جیسے فرعی احکام ہیں، اس پہ عقل کچھ نہیں کہتا. لیکن بہت سارے احکام ہیں کہ ان کے متعلق، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات عقلی ادلہ سے ثابت ہو جاتی ہے. تو ان مسائل پر بشرط کہ وہ دلیل واقعا عقلی ہو، تو یہ ہمارے پاس حجت ہے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہو. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک قرآن مقدس کی آیت صریح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل آیات کیا اس ہو؟ کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. ہم، آیت صریح ہوتی ہے، بالکل ہم، محکم آیت، اس میں ابہام نہیں ہوتا. ہم، پھر آپ اس کی صراحت کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث قرآن کے معنی کو بیان کرے تو ہم مانیں گے. گویا کہ قرآن اپنا معنی خود کوئی نہیں بتا سکتا محکمات کے اندر. متشابہ کی تو بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو ہم. اہل ذیل ہوں گے جو متشابہ کے پیچھے جائیں گے. ہم اور کا اپنا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود
آیت پیش کرتے ہیں اور خود اس کا معنی بھی بتاتے ہیں، اس کے لیے بہت دفعہ آپ حدیث پیش نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم ایک بات یہ طے کر لیں کہ قرآن جو ہے یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو احتیاج نہیں ہے اپنے معنی کے بتانے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی بے معنی چیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک معنی رکھتا ہے قرآن اپنے اندر، لہذا ایک بات یہ طے ہو جائے، ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک روایات کا درجہ جو ہے وہ قرآن نہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے اوپر روایت حجت نہیں بن سکتی، یعنی قرآن کے خلاف قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور روایت اگر اس کے خلاف ہو تو وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ منہج اہل بیت میں بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ کہ آپ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو جو اگر واضح الدلالہ ہے اس کو نہیں مانتے، تو آپ کو اس کی مثال پیش کرنی ہوگی نا۔ ہم نے قرآن کی کون سی واضح الدلالہ آیا ہے جو صریح ہے ایک معنی میں، اس کے اور معانی محتمل نہیں ہے، ہم نے اس کو رد کیا ہے۔ تو آپ اس کا کوئی مثال آپ پیش کریں، وہ اللہ ہوا ہم اگر قرآن تو قرآن میں متشابہات ہیں، اس کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہے کہ اس کے معانی واضح ہوں، اس کی تفسیر واضح مسئلہ ہوں، یہ ہے کہ اور سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، ہر آیت کے ہاں ذیل جی، میں اتنے اقوال ہیں کہ الا ماشاء اللہ کہ ان کا احاطہ کرنا، ان کو گننا وہ ناممکن ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ کوئی کمپیوٹر پروگرام بھی لے کے بنائیں تو پھر بھی ناممکن ہے، کیونکہ اقوال اتنے زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با سے آپ شروع کرتے ہیں کہ یہ با آپ کی کس معنوں پر بات ہے، میں اور سین والناس تک اختلاف ہے مختلف آیات پر۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو میں کہہ رہا ہوں اس آپ کو کی یہ بات قرآن میں نے بہت سن واضح لی ہے، ہے۔ یا قرآن بہت واضح ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اتنے لوگوں نے ہاں تفسیر کیوں لکھی ہے؟ اتنے لوگوں نے تفسیر کیوں لکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے وہ سب فصیح تھے، نہایت ہی فصیح بھی کیا نہایت فصیح و بلیغ تھے، اور ان کو عربی سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، عربی زبان سمجھنے میں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو تعلیم کتاب دیتے ہیں، تعلیم کتاب۔ اب اتنے بخاری میں خود حدیث ہے، اتنی احادیث ہے کہ صحابہ کو سب صحابہ عرب تھے، صحابہ وہاں پہ پنجابی تھوڑی تھے، سندھی تھوڑی تھے، سب عرب تھے اور فصیح عرب تھے۔ وہ ایسے عرب فصیح تھے کہ جیسے ابھی ہمارے زمانے کے عرب ہیں، وہ بہت ہی محنت کریں، 10-15 سال پی ایچ ڈی کریں تو ان کی تھوڑی سی وہ ان کی فساد ان کو مل جاتی ہے، اس طرح فساد کے ساتھ نہیں بات کر سکتے جیسے اس زمانے میں عرب فصیح بولتے تھے کلام عرب کو۔ وہ جو ہیں وہ بخاری کی روایت آپ دیکھیں کہ وہ آیت ہے خیط اسود اور خیط ابیض ماہ رمضان میں، کہ صحابہ کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے کیا مراد ہے، یہ فجر کی جو روشنی ہے اس سے یہ مراد یہ ہوتی ہے۔ وہ داغا اپنے پیروں پہ باندھتے تھے، اور سفید داغا سیاہ داغا دیکھتے تھے اس کو کہ اب روشنی اتنی بڑھ جائے، وہ اس وقت تک کہتے ہیں روشنی اتنی بڑھ جائے کہ وہ سفید داغا اور سیاہ داغا نظر آنے لگے۔ تو ان کو اتنا نہیں پتا تھا بھائی، وہ عرب تھے۔ تو اس طرح نہیں ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید سب کو ہر لحاظ سے اس کی معلم کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کی معلم کی ضرورت نہیں ہوتی، تفسیر کی ضرورت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن، معلم قرآن کا درجہ کیوں عطا کیا؟ تلاوت کے علاوہ ان کے پاس تعلیم قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اتنے تفاسیر لکھے گئے ہیں، یہ سب پاگل تھے جنہوں نے تفاسیر لکھے، قرآن خود جی واضح ہے، تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مشکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں، کیونکہ آپ نے سب روایات تفسیریہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ سب آپ نے کھو دیا، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے نہیں تفسیر میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی تفسیر ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس، سوائے کچھ بہت ہی کم، 30 سے بھی کم ہے وہ، پورے ان کے کتب میں جا کے دیکھیں 30 سے بھی کم ہے ان کے پاس تفاسیر، ان کے کتب میں تفاسیر موجود ہے بنی اسرائیل کی اسرائیلیات، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، آپ نے بول دیا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن ماہر سمجھنے کے لیے ہمیں بات، حدیث کی ضرورت نہیں، آپ نے خود کہا لیکن بھی۔ میں بتاتا ہوں نا، نہیں میں بتاتا ہوں، قرآن مقدس کی آیات بینات، سورہ مریم کی 97 نمبر آیت ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آپ
کی زبان میں بڑا سہل بنایا ہے، آسان بنایا۔ پھر سورہ شعراء میں بلسان عربی مبین، یہ قرآن ایسی عربی زبان میں جو بڑی واضح ہے۔ ہم۔ پھر دیکھیے قرآن عربی غیر ذی عوج، کہ قرآن عربی ہے جس کے اندر کوئی یعنی بھول نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جو کسی بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ باقی والا قد یسرنا القرآن للذکر، قرآن کو اللہ نے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے وہ دھاگے والی مثال دی ہے وہ ایک کنایا ہے، تو کنایا کا معنی متعین کرنے کی تو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ضرورت تھی۔ کنایا سری نہیں، آپ نے جو مثال دی ہے وہ سری آیت نہیں دی ہے، وہ کنایا کی، یہ کنایا سری نہیں ہوتا۔ آیت سمجھنے میں محتاجی نہیں ہے حدیث کی، کنایا ہو جہاں پہ مجاز ہو وہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت سری ہو، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سری ہو، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سری ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتا رہی ہے، اس کے معنی کے بتانے میں احتیاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے، یعنی انہیں آپ کہیں کہ ضروریات دین یا ضروریات مذہب، جس طرح وہ چیزیں ہیں جن کا انکار ڈائریکٹلی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بندے کو کافر بنا دیتا ہے، وہ ضروریات دین، ان ضروریات دین کا ثبوت کیسے ہوگا، کیسے ثابت ہوں گی، اس کے لیے دلائل کس درجے کے چاہیے ہوتے، وہ آپ کے پہلے ایک وہ مناظر صاحب ہیں، پتہ نہیں مناظر ہے ابھی یا نہیں ہے، کہ زرک نقوی جس سے آپ کی بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر میں نے جو دلالت کی بات کی تھی، قطعی دلالت قطعی ثبوت کی، تو اس کو لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ مسائل جو ہیں وہ ضمنی ثبوت یا ضمنی دلالت ثابت نہیں ہوتے۔ تو ہم نے یہ آپ کے سامنے بھی یہ وضاحت کر دوں میں کہ مسائل کے طرح، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ وہ ہے جو ضروریات دین سے متعلق ہے، جو بنیادی عقائد سے متعلق ہے، جس کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نچلے درجے کے ساتھ۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن کا استحبابی تعلق ہے، جن کا واجباتی تعلق ہے، جن کا اس کے بعد یعنی اباحت کے ساتھ تعلق ہے، استحباب کے ساتھ تعلق ہے، یعنی مسائل کے درجات ہیں، تو درجات کے اعتبار سے جو کچھ چیزیں اس طرح کی دلیل کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو میں جو چیز مشاہدہ کرتا ہوں آپ کے روافض علماء سے اور بالخصوص آپ سے بھی، وہ یہ کہ آپ عقیدہ ثابت کرتے ہیں اپنا عقیدہ بھی ایسا کہ جو آپ کے ہاں ضروریات مذہب، اس طرح کے آپ کا عقیدہ امامت ضروریات مذہب میں سے ہے کہ جو بندہ اس ضروری چیز کا انکار کرتے آپ کے نزدیک آپ کے مذہب سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات مذہب میں کہہ رہا ہوں کیا وہ ضمنی دلائل سے ثابت ہو جاتے ہیں؟ ختم بات بات آپ سمجھ نے آ رہی دیکھو ہے؟ ہاں بات سمجھ آئی ہے۔ دیکھو محترم ناظرین، جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کو کنایا نہیں سمجھا ہے۔ اور بھائی جب ایک شخص اہل زبان ہے اس کو اسی طرح جس طرح اس کو آواز اس آ رہی کو ہے مجھ صاحب؟ آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی، اب آپ نے سوال کیا تو سوال کا جواب لے لو۔ جس طرح اس کو الفاظ کے حقیقی معنی آتے ہیں، لازمی ہے کہ اس کو آتے ہوں، اس کو مجازی معانی بھی آتے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا یہاں پہ داغے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص اردو جانتا ہے، اس نے اردو ادب پڑھا ہے، اقبال کے ایک شعر اس کے سامنے رکھ دیں، نہیں ہے قص سلطانی پہ نشیمن تیرا، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ اب یہ کوئی بیوقوف ہے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مخاطب کون ہے، یہ واقعاً کسی پرندے سے بات کر رہا ہے، یہ واقعاً یہ شاہی سے مراد، اقبال کے نزدیک شاہی سے مراد کیا ہے؟ یہ تو کہ ایک بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ ہمیں اس کے لیے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی، ہمیں اردو زبان آتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ جو بھی شخص اس کو اردو زبان اچھی طرح آتی ہے، وہ فصیح ہے اردو زبان میں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ اقبال کا جو مخاطب ہے شاہی، وہ کوئی پرندہ نہیں ہے، وہ افراد ہیں، وہ انسان ہیں، اور یہ یہاں پر یہ ایک استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئے، صحابہ سب فصیح تھے، صحابہ سب فصیح تھے، ان کو قرآن کا استعارہ نہیں سمجھ آیا۔ قرآن کا یہاں پر تک کہ وہ دیکھا کہ وہ ان کے اپنے روزے وہ باطل کراتے تھے،
اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے اور پیتے رہتے تھے کہ جب تک سیاہ اور سفید داغا جو پیر میں باندھے ہوئے ہیں وہ نظر نہ آئے ان کو. اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زبان جانتا ہے تو اس کو کنایا سمجھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ زبان جاننے کے اور زبان پہ عبور حاصل کرنے کے یہ کہ اجزاء میں سے ہے کہ آپ کو اس زبان میں جو کنایات ہیں، جو اشارات ہیں، جو لطائف ہیں، جو استعارات ہیں وہ آتے ہوں. اگر آپ کو یہ استعارات، تماثیل وغیرہ نہیں آتے تو آپ کو وہ زبان نہیں آتی. قرآن آپ نے کچھ آیات پڑھی ہیں کہ قرآن زبان عربی مبین ہے. زبان عربی مبین ہے، لیکن یہی زبان عربی مبین فصیح عرب کو نہیں سمجھ آتی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم قرآن بنایا ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں، اگر معلم کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے یہ فضول کام کیوں کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ان کو معلم بنا کر بھیجا قرآن کا. آپ نے کہا کہ یہ قرآن عربی مبین ہے یا عربی، اس کے بعد آپ آیا بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ یہ عنکبوت میں فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ ہر ایک کے لیے آیہ بینہ نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات، یہ آیات بینات ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے لیے جن کا علم اللہ کی جانب سے ہے. صحابہ کا علم اللہ کی جانب سے نہیں ہے. صحابہ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ پھنس گئے اپنی ہی زبان میں کہ داغے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اشتہار کر رہے ہیں، اپنی روزہ خراب کر رہے ہیں. آپ کے صحابہ کرام کی تو یہ حالت ہے. لیکن یہ آیات بینات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس بات کے مخالف ہیں کہ قرآن میں متشابہات موجود ہیں. جب متشابہات موجود ہیں، اور میں بھی معترف ہوں کہ سب قرآن متشابہ نہیں ہے، لیکن یہ کون سا آیا متشابہ ہے، کون سا آیا محکم ہے، اس میں کسی نے فیصلہ تو نہیں کیا. یہ کوئی اجماعی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ ہر آیت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس آیت کے ذیل میں کتنے محتملات ہیں. اگر ایک آیا ایسا ہے کہ اس کے کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں ہے تو وہ محکم ہے. اگر اس کے احتمالات کئی ہیں تو وہ متشابہ ہے. پھر دلیل کی ضرورت ہوگی کہ ان معانی میں سے کون سی معنی صحیح ہے. اوکے، اب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی شیعہ جو ہیں امامت کو اصول دین اور ضروریات دین سے سمجھتے ہیں. اور بات کرنے تو نا بھائی، آپ نے بات کیا تو یہ جو ہے اس کے لیے نہیں ابھی آپ نے بات کیا تو جواب سن لو اپنا. نہیں، جواب سن لو سلمان بھائی. جواب آپ جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو بد دلیل بھی سن لو نا، مخالف کی بھی. شیعہ جو ہے امامت کو کس سے مانتے ہیں؟ امامت کو مانتے ہیں اصول دین سے. اور یہ اس کے لیے ان کے پاس ظنی دلائل ہیں. کس بیوقوف نے کہا، کس پاگل نے کہا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پیشیوں کے پاس ظنی دلائل ہیں. ہم میرے محترم ناظرین، ہم فروع دین میں بھی ظنیات کو حجت نہیں سمجھتے بھائی. ہم فروع میں ظنیات کو حجت نہیں سمجھتے. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. شیعہ محققین کے نزدیک، نہ شیعہ مجتہدین کے نزدیک. شیعہ مجتہدین وہ خبر واحد کے قائل ہیں، فلان فلان کے قائل ہیں. شیعہ محققین کے نزدیک، شیعہ محدثین کے نزدیک ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. یہ قرآن مجید کا جب حکم ہے کہ ظن چاہے فروع میں ہو چاہے اصول میں ہو، ظن حق کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ کے گمان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. ثابت کا مطلب ہی کیا ہے؟ ثابت کا مطلب یہ نہیں کہ واضح ہو، سامنے ہو. یہ ظن کا مطلب ہی یہ کہ ثابت نہیں ہے. تو ظن اور ثابت ہونا، ظن اور حجت ہونا، یہ ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. اگر ظن ہے تو حجت نہیں ہے، اگر حجت ہے تو ظن نہیں ہے. اب اجازت تو ہم یہ بات ہے ساری آپ کی. میں سمجھتا ہوں مجھے بات کرنے دو. اب آپ جو کہ جلد بات کرنے دیں گے تو جلدی ہوگا نا بھائی. آپ جو گیم کھیل رہے ہیں مجھے بخوبی پتہ ہے. جو قوم اس کی اپنی کتب میں، اس کے اپنے اکابر نے، ٹھیک ہے عزیزو، یہ ان کا سب کچھ ظنی ہے. ان کا قرآن ظنی، ان کی سنت ظنی. وہ مجھ سے پوچھو کہ کیسے ظنی ہے؟ جب تمہارے اپنے اکابر نے، نہ ایک دو نے، سینکڑوں کی تعداد میں شہادت دیا ہے کہ قرآن کے آیات کھو گئے ہیں. ہاں، اور قرآن کے 7 حروف ہیں، 7 ورژنز ہیں قرآن کے، 7 ایڈیشنز ہیں. اس میں 6 ایڈیشنز عثمان صاحب نے جلا دی ہیں. تو بھائی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ تم کیسے ثابت کرو گے؟ یہ مجھے سمجھا دینا. اگر قرآن ناقص ہے تو تم مجھے کس طرح ثابت کرو گے؟ تم عقلاء کو سمجھا دو کہ فلان چیز قرآن میں نہیں ہے، جب قرآن ہی تمہارا ناقص ہے. بتاؤ، آپ بات کرو. ہاں جی، پہنچ گیا.
پہلی once again بات مولوی. یہ کہ آپ نے معلم کی بات کی ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم ہے، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کے معلم ہیں۔ بس یہ لوگوں سے آپ ڈائریکٹلی مخاطب ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ ڈائریکٹلی حضور سے سن رہے ہیں، اور ان کا سننا اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالکل قطعی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مولوی صاحب آپ ڈائریکٹلی حضور سے سن رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، یا جس طرح آپ کے ہاں حجت ہیں ائمہ اہل بیت، تو آپ ڈائریکٹلی ائمہ اہل بیت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے بالکل۔ اس لیے آپ جب ڈائریکٹلی ان سے سن نہیں رہے تو آپ سے لازمی امر ہے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہ آپ سے کئی واسطوں تک حاصل ہوا ہے۔ آپ کو بہت سارے واسطے ہیں، اس کے اندر 10 واسطے ہو سکتے ہیں، 15 واسطے ہو سکتے ہیں، 6-7 واسطے ہو سکتے ہیں، کئی واسطوں کے ساتھ وہ آپ تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے ہم جو ظنی اور قطعی کی بات ہم نے چھیڑی ہے اور طے کر لینا چاہتے ہیں پہلے، وہ اسی لیے ہے کہ ایک بندہ جو سامنے سن رہا ہے بیٹھ کے ڈائریکٹلی اپنے کانوں سے سن رہا ہے، اس کے اپنے کانوں سے سننا تو قطعی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جس بندے کے قانون نے سن لیا ہے، اس کو اگر وہ اس بات میں شک کرے تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ بہت ساری احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی اپنی کتب سے میں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکذب علیہ، کہ میرے اوپر لوگ جھوٹ بولیں گے، یعنی وہ بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ بہرحال اشارہ یہ جس طرح کے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی جھوٹ بولا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما وافق کتاب اللہ فہو حدیثی، کہ جو میری حدیث تمہیں پہنچے، اگر چیک کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ وہ میری حدیث ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہے تو وہ میری حدیث ہے، اور اگر وہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے تو وہ میری حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ذرا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کی یہ کتاب ہے اصول کافی، ٹھیک ہے، اس کا باب الاخذ بالسنتی و شواہد الکتاب، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس باب کی پہلی حدیث ہے ان علی بن ابراہیم عن ابیہ عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی کل حق حقیقہ وعلی کل ثواب نورا وما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حقیقت کے اوپر ایک حقیقت ہے، ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے، ہر ثواب کے اوپر ایک نور ہے، بس جو کتاب اللہ کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے نیچے تیسری حدیث آ گئی، اس کے اندر بھی پوری سند، اس کے بعد قال سمیت ابا عبداللہ یقول کل شیء مردود الی الکتاب والسنہ وکل حدیث، لفظوں پہ غور کیجئے گا مولوی صاحب، وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، فرمایا ہر وہ حدیث، ٹھیک ہے، اب وہ حدیث عام ہے کہ وہ کسی بھی واسطے سے پہنچی ہو، ہر وہ حدیث جو نہیں ہے وہ فضول ہے، وہ کوڑ کباڑ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے نیچے چوتھی حدیث دیکھیں نبی عبداللہ علیہ السلام ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، وہی مضمون۔ پھر نیچے اس سے اگلی پانچویں حدیث ایھا الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب اللہ فانا قلتہ وما جاءکم یخالف کتاب اللہ فلم اقلہ، فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے اگر کوئی روایت پہنچتی ہے، کوئی حدیث پہنچتی ہے، تو اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ میری حدیث ہے، اگر کتاب اللہ کے موافق ہے ہی نہیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ حدیثیں ہم تک واسطوں سے پہنچی ہیں، ہم نے اپنے قانون سے نبی علیہ السلام سے کوئی بات نہیں سنی ہے، اس واسطے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ گھڑی گئی، ٹھیک ہے۔ اس واسطے کیسے ثابت ہو کہ ایک روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں واقعتاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کا آپ کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی محدثین نے ایک جو اصول سیٹ کیا وہ سند ہے، اس سند کو دیکھا جاتا ہے، سند کیسی ہے، اگر
सनद के एतबार से देखते हैं कि रावी अगर सारे सनद के ठीक हैं तो फिर मान लिया जाता है कि ये हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नहीं है, सनद के रिजाल दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, उनमें कोई ज़ईफ़ है, तो फिर कहा जाता है कि हदीस ज़ईफ़ है या कमज़ोर है, जिस तरीके से भी उसके ऊपर जरा की जाती है। लेकिन मैं आपके सामने एक कि सनद भी अलल इतलाक हदीस की सेहत या हदीस के ज़ोफ़ पर हुज्जत नहीं होती। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सनद भी मुतलकन हदीस के मामलात में हुज्जत नहीं हो सकती है। बल्कि मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ कि हदीस मौजू और सनद उसकी असहुल असानीद, ठीक है? हदीस क्या है? मौजू है और सनद उसकी असहुल असानीद है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको किताब दिखाता हूँ। ये किताब है अल असरारुल मरफूआ फिल अखबार अल मौज़ूआ लिल अल्लामा नूरुद्दीन अली बिन मोहम्मद बिन सुल्तान अल मशहूर बि मुल्ला अली कारी। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसका सफ़ा नंबर 81 और 82। अच्छा जी। इसका सफ़ा नंबर 81 है और इसकी फ़सल के अंदर रिवायत बयान की गई है कि अहमद इब्न हम्बल बड़े मुहद्दिस अहले सुन्नत के, और यहया इब्न मईन ये भी इमामुल हदीस है हमारे मज़हब के। ये मस्जिद रुसाफा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए फ़काम बैन अयदीहिम क़ासिम, एक किस्सा गो उनके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा हद्दसना अहमद इब्न हम्बल व यहया इब्न मईन क़ाला। आगे उसने यानी एक सनद पेश की। ऐसा अच्छा जी। क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मअमर हाँ अन क़तादा अन अनस या क़ाल क़ाल अली रसूलुल्लाह। अब ये अंत असहुल असानीद है। मैं कह रहा हूँ ये असहुल असानीद है। आगे उसने हदीस गढ़नी शुरू की। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खलक़ल्लाहु मिन कुल्लि कलिमतिन मिनहा तयरन मिन क़ारुहु मिन ज़हबिन व रिशुहु मिन मरजान वगैरह वगैरह। हत्ता कि उसने करीब 20 वरक़ा 20 सफ़हात के करीब उसने ये इतनी बड़ी हदीस पढ़ी। अब अहमद इब्न हम्बल यहया इब्न की तरफ देखते हैं और यहया इब्न मईन अहमद इब्न हम्बल की तरफ देखते हैं कि क्या ये तुमने हदीस बयान की? वो कहते हैं नहीं, मैंने तो सुनी भी कभी नहीं है ये तरह की हदीस। वो कहते हैं आपने बयान की? कहते हैं मैंने भी कभी नहीं ऐसी हदीस सुनी। अच्छा, फिर जब वो गुफ्तगू उस किस्सा गो ने मुकम्मल की तो यहया इब्न मईन ने उसको इशारा किया, इधर आओ बात सुनो। अच्छा, वो आया, उसे गुमान था कि ये मुझे कोई इनाम इकराम देंगे। फजा मुतवहिमन लिन्नवाल, ये कुछ मुझे अता करेंगे। तो यहया इब्न मईन ने कहा मन हद्दसका बिहाज़ल हदीस, तुम्हें ये हदीस किसने बयान की है? फ़क़ाला, उसने कहा अहमद इब्न हम्बल व यहया इब्न मईन। जो दो बंदे सामने बैठे उन्हें कह रहा है कि मुझे अहमद इब्न हम्बल और यहया इब्न मईन ने ये हदीस सुनाई है। तो यहया इब्न मईन ने कहा अना यहया इब्न मईन व हाज़ा अहमद इब्न हम्बल, मैं यहया इब्न मईन हूँ और ये अहमद इब्न हम्बल है। ये मा समिअना बिहाज़ा क़त्त फ़ी हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कि इस तरह की जो हदीस तू बयान कर रहा है, ऐसी तो कोई हदीस हमने नहीं सुनी है। ठीक है? अब देख लो, फ़इन कान वला बुद्दा मिनल किज़्ब फ़अला गैरिना। फरमाया अगर ऐसी बात तू बयान कर रहा है तो बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे ये अल असरारुल मरफूआ फिल अखबार अल मौज़ूआ से मैंने रिवायत पेश की कि एक किस्सा गो, एक रिवायत से गढ़ने वाला बंदा जो है, वो रिवायत गढ़ रहा है और सनद बना रहा है असहुल असानीद, और उसके बाद एक मतन जो है वो गढ़ के पेश कर रहा है इस नाम के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब बात यह है कि हदीसों के अंदर हमने सनद को हुज्जत बनाया, सनद भी हुज्जत ना रही कि सनद भी लोगों ने गढ़ ली। जो बंदा मतन गढ़ सकता है वो सनद भी गढ़ सकता है। इस वास्ते हम तक पहुंचने के एतबार से रिवायात हैं, जो वो शिया रिवायात हैं, वो रुवात की मोहताज है। अब जब रुवात की मोहताज हैं तो इसके अंदर आपने देखा और आप खुद भी ये मानते हैं कि अखबार अहाद जितनी है वो सब जन्नी होती है। ठीक है? अखबार अहाद जितनी है, यानी अहाद के अंदर मशहूर भी है, अजीज भी है, ठीक है, मुस्तफीज वगैरह, जन्नी है अखबार अहाद की अकसाम। और अहादीस के अंदर यानी जिस चीज को हम कतअन व यकीनन कह सकते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस है, वो वही चीज है जो भी तवातुर साबित। ठीक है? तो इस वास्ते ये बात करने का मकसद ये है कि पहले दलाइल तय हो जाएं, ताकि हम जब बात करें तो फिर ऐसा ना हो कि आप दलाइल जब देने पे आए
اور آپ اپنا مذہب ثابت یعنی اپنے مذہب کے ضروریات دین جو آپ کے مذہب کے ضروریات مذہب ہیں ان کو ثابت کرنے پہ آئیں تو آپ ہمارے احاد کو پیش کرنا شروع کر دیں اور ایسی روایات بھی پیش کرتے ہیں آپ کہ قرآن سے متصادم ہوتے یعنی قرآن سے ٹوٹلی ان کا مضمون ڈیفرنٹ ہوتا ہے بالکل ٹکراؤ میں ہوتا ہے اور آپ ان روایات کو بھی حجت مانتے ہیں آپ کے نزدیک روایت جو ہے وہ قرآن پر حجت ہے قرآن روایت کے اوپر حکم نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ پہلے اپنے یعنی جو اصول ہیں ان کو درست کریں کہ قرآن تو روایات پر حجت ہے روایت قرآن پر حجت نہیں ہے اس واسطے ہمارا اہل سنت کا یہ اصول ہے امام ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات کے اندر بھی اور اوکے بھائی کافی ہو گیا تقریر آپ کی لمبی ہو گئی بھائی تقریر آپ کی لمبی ہو گئی بھائی آپ یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ جواب سن لو اپنا جواب سن لو آپ دیکھیں ادھر اور بھی لوگ منتظر ہیں آپ کوئی مفید بات کر رہے ہیں نا جو شیعہ اور جماعت عمریہ کے اختلافی باتیں ہیں اب سن لو اپنی جواب دیکھو میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کی روایات بھی پیش کر دی ہیں اور آپ کی بات بھی مکمل ہونے دی آپ میری بات نہیں مکمل آپ اتنی لمبی آپ بات کر رہے ہیں نا بھائی کوئی تقریر آپ کو سننے تھوڑی آئے ہیں ادھر کوئی خطرہ ہے ہاں تقریر خطرہ اس بات کا ایک ٹائم ضائع ہو رہا ہے خطرہ یہی ہے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے سب بور ہو رہے ہیں بھائی سب دوسرے چینل کو چلے جائیں گے ادھر میوزک سنیں گے آپ جب بورنگ باتیں کریں گے نا سب لوگ جائیں گے ادھر کوئی 50-50 دیکھے گا کوئی انور مقصود کوئی آپ کوئی اداکار کو دیکھے گا اور نہیں بھائی میں بور ہو رہا ہوں اور میں بھی ہوں نا میں بھی بور ہو رہا ہوں آپ کی ان باتوں سے غلط باتوں سے تو آپ خاموش ہو جائیں تو جواب ملے گا نا آپ اب جواب میں نے دیا ہی نہیں ہے تو آپ بات مکمل نہیں آپ نے مکمل کرو جلدی سے مکمل کرو جلدی سے بھائی نہیں بالکل نہیں کرتے آپ تو مطلب ہے کہ ایک جو آدھے منٹ کا کوشچن ہوتا ہے اس کے آنسر کے اندر آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں ہمارے 10 منٹ بھی آپ کو دوبارہ نہیں ہو رہے یہ نا انصافی تو نہ کریں مولوی صاحب ہمارے ساتھ کیا حال ہے وہ ختم ہوا نہیں ہوا اب اچھا چلیں آپ اس بات کا میں جواب دے دیں کہ روایات ہیں کیسے پتہ چلے اخبار احاد وہ واقعتاً دیکھیں میرے محترم ناظرین اس شخص کو شیعہ مذہب کے متعلق اس شخص کو شیعہ مذہب کے متعلق اور اپنے مذہب کے متعلق اور قرآن کے متعلق اور مسلمانوں کے عقائد کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک صرف اتباع کریں گے جب تک وہ قرآن کے موافق حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اور چپ کرو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی قرآن بات کرنے دینا بھائی میں آپ کو سنا رہا ہوں میری بات پہلے سن لیں اس کے بعد جواب دیں میں صرف ابھی آپ خاموش ہو گئے تم مجھے کہا کہ بات کرو نہیں ابھی میری باری ابھی سنو آدھے منٹ کیونکہ آپ یہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او بھائی چپ کرو او بھائی چپ کرو تم اپنی باری میں جو کہنا کہہ دو چپ کرو ابھی میری باری ہے میں ان روایات کی بات کر رہا ہوں او بھائی میں نے آپ کی باتیں سنی ہے نا او بھائی اب چپ کرو تمہیں نہ شیعہ مذہب کا پتہ ہے تمہیں نہ اپنے مذہب کا پتہ ہے تو نہ قرآن کا پتہ ہے اور تجھے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پتہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک اطاعت کریں گے جب تک وہ قرآن کے موافق بولتا ہے بھائی اللہ نے کوئی ایسی شرط لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک شرط لگائی ہے ما آتاکم الرسول فخذوه بھائی چپ کرو پلیز چپ کرو مجھے میری بات غلط بھی ہے تو سن لو میری بات غلط بھی ہے تم بعد میں کہہ دینا بھائی تم بعد میں کہہ دینا کہ آپ کا یہ جملہ غلط ہے بھائی چپ کرو بھی ادب سیکھو تمہیں کیا مدارس میں یہی سکھاتے ہیں او بھائی چپ کرو دیکھو لوگوں یہ او بھائی چپ کرو تم ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقہ واجب ہے چاہے ان کا حکم ایسا آ جائے کہ اس کی موافق قرآن میں کچھ بھی نہ ملے ایسا حکم ہے نا کہ اس کا قرآن میں اس کے موافق کچھ بھی پھر بھی طاعت واجب ہے اس طرح نہیں ہے حدیث لے آؤ اگر اس کے موافق قرآن میں آیت ہے تو طاعت کرو
اگر اس کے موافق قرآن میں آیت نہیں ہے تو اطاعت نہ کرو. جو روایات انہوں نے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مجھ پہ افتراء کریں گے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا صحابہ سے کرا اشیاء حدیث میں تو یہ ہے لا تکذبوا علی، مجھ پہ جھوٹی باندھے نہ باندھو، قد کثر علی الکذاب، اشیاء حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے خود فرمایا کہ لوگ مجھ پہ جھوٹی باندھنے والے بہت ہو گئے ہیں ان کے اپنے زمانے میں. تو صحابہ کو انہوں نے کہا کہ مجھ یہ تو آپ کی کتب میں بھی ہے فإنه من يكذب علي فليتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پہ جھوٹی بات باندھتا ہے وہ جہنم جاتا ہے. دیکھو عزیزو، یہ جو انہوں نے فرمایا کہ حدیث کو قرآن پہ عرضہ کرو، وہ ان احادیث کا متعلق ہے جس پہ آپ کو شک ہو جائے، شک ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے ایک ویریفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے. اس طرح مطلق نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کے مطابق قرآن، یہ تو بہت ساری باتیں ہیں اسلام میں، قرآن میں اس کی حدیث آیا نہیں ہے، وہ صرف سنت میں ہے. اگر تم یہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں بھائی، یہ جو اصول بتا رہی ہے یہ چھوٹے مولوی صاحب، ابھی آپ ابھی پڑھیں میرے بھائی، اب واپس مدرسے چلے جاؤ. اس کا قائل کوئی، اس طرح اگر آپ جو ہے نا کہ ہم صرف وہی حدیث مانیں گے، ہر حدیث کو چھوڑیں گے جس کے مطابق آیا. او بھائی چپ کر، او بھائی چپ کر، خاموش، میری باری ہے، خاموش ہو جا، خاموش 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 خاموش، میری باری ہے. اس طرح اگر آپ شروع کر دیں نا کہ ہم وہ صرف وہ حدیث مانیں گے جو قرآن میں موجود ہے، 99% احادیث یا کم از کم 90% احادیث بخاری مسلم کے اب مار دیں اس کے، کیونکہ اس کے قرآن میں اس کی آیا نہیں ہے. غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب احادیث فعلیہ، احادیث قولیہ آپ کے چلے جائیں گے بھائی، بہت کم بچ جائیں گے. وہ جو قاعدہ ہے کہ تم حدیث کو قرآن پہ عرضہ کرو وہ صحیح ہے، لیکن وہ مشکوک احادیث کے لیے ہے، وہ مطلق نہیں ہے. اس کو یہ اتنا بات نہیں سمجھ آئی. اب پھر یہ کہتے ہیں کہ احادیث ہمیں واسطوں تک پہنچی، ہمیں شک ہوتا ہے. بالکل آپ کے احادیث واسطوں کے ساتھ، آپ کے احادیث سب مشکوک ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ لوگ دیکھو عزیزو، جماعت عمریہ اور جماعت شیعہ میں فرق یہ ہے کہ یہ خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں، یعنی مشکوکات کو حجت سمجھتے ہیں، اور ہم صرف یقینیات کو حجت سمجھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ایک رسائل شریف المرتضی المجموعہ الثالثہ، یہاں پر صفحہ نمبر 309 میں ان کا باقاعدہ، یہ بہت مشہور ہے، معروف ہے شیعہ محدثین کا، یہ دین چاہے فرعیات میں ہو، چاہے اصول دین میں ہو، اس میں زن حجت نہیں ہوتی. مرحوم سید مرتضی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلم لا يجوز ان يتعبد اصحابنا والحال هذه ان يعملوا في الاحكام الشرعيه على اخبار الاحاد، ولا يتم على موجبات اصولهم ان يكون الاخبار التي يروونها في الشريعه معمولا عليها، وان جاز لخصومهم على مقتضى اصولهم ذلك. کہتا ہے ہم شیعوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم خبر واحد پہ عمل کریں. کیا اعتراف کیا بھائی؟ سند اصح الاسانید، کتب ان کی حدیث جھوٹی. اور بھائی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی اصح الاسانید بھی جو ہے نا، انہوں نے خود کہا کہ احادیث اتنے واسطوں کے ساتھ ہمیں پہنچا، یہ سب مشکوک ہے. تو میرے محترم ناظرین، ان کے قرآن ان کے نزدیک مشکوک. جب قرآن کے متعلق میں نے ان سے سوال کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے، کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. کہ آپ کے اکابر نے جب اعترافات کیے ہیں، فرمایا انہوں نے کہ قرآن میں کمی ناقص ہوئی، اور وہ خبر واحد بھی نہیں ہے، وہ خبر متواتر معنوی ہے، اور قرآن کے 7 حروف میں سے 6 حروف عثمان صاحب نے جلا دیے ہیں، وہ بھی متواتر ہے. جب یہ سب قرآن آپ کے نزدیک مشکوک، احادیث آپ نے تو خود الحمدللہ رب العالمین اعتراف کر دیا مشکوک، آپ کا دین ہی مشکوک ہے. ہمارے نزدیک میرے محترم ناظرین، ہمارے نزدیک ہمارے جو احادیث ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارے محدثین نے بڑے محنت کیے ہیں، اس مطلب میں بہت سارے مواد لکھے ہیں. ہمارے مذہب میں خبر واحد حجت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں وہ احادیث حجت ہیں جو کتب اصلیہ میں لکھی گئی ہیں، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام پہ عرضہ کی گئی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ احادیث پہ عمل کرو. انہی کتب کے روح سے کتاب کافی لکھی گئی ہے، کتاب ملا حضر الفقی لکھی گئی ہے، تہذیب استبصار کتب شیخ صدوق وغیرہ، کتاب بصائر الدرجات، کتاب احمد ابن خالد ابن محمد برقی وغیرہ وغیرہ لکھی گئی. یہ شیعہ مذہب کے سے یہ بہت واضح ہے، شیعہ مذہب کے احادیث کے متعلق یہ بہت مشہور ہے. اور ہمارے احادیث اکثر کئی طرق سے مروی ہیں،
اور کئی کتب میں ہوتے تھے اصحاب ائمہ علیہ السلام سب، زرارہ، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبد الرحمن، فلاں 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 فلاں، یہ سب مؤلف تھے. یہ ابو ہریرہ کی طرح نہیں ہے، انس ابن مالک کی طرح نہیں ہے، زید ابن ارقم کے، ابو بکر عمر کی کوئی کتاب ہی نہیں ان کا. ان سے تابعین نے سنا، ان کے حافظے میں جو رہا تابعین کے حافظے میں جو رہا، اس لیے آپ کو ابھی شک ہو رہا ہے. یہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ ایسے روایات موجود ہیں جو جھوٹ ہیں، میں بالکل اس کو مانتا ہوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کے کتب میں، بخاری مسلم میں، اللہ جانتا ہے کہ یہ ایسے اسرائیلیات بخاری مسلم میں پڑھیں، ان کی سند میں ایک بھی یہودی نہیں ہے. بس مزے کی بات یہ ہے، ایسے اسرائیلیات بخاری مسلم میں موجود ہیں، ان کی سند میں ایک بھی یہودی نہیں. اب کیسے یہ سند ان کی بنا دی ہے بخاری نے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. ایسے اباطیل ان کے کتب میں بہت ہیں، ساسانید سب کے سب صحیح، وہ روایات ان کے باطل. تو میرے محترم ناظرین، تو پھر جس دین میں نہ قرآن یقینی، سنت تو اس نے الحمدللہ رب العالمین اس نے اعتراف کر بھی دیا کہ سند صحیح بھی ہو تو وہ باطل ہے، باطل ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، اور بات ہی ختم ہے. پر بھائی پتہ پڑھ لو نا اپنے مذہب کا.